اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ حاضرین محترم، آج عاشورہ محرم 10ویں محرم کا دن ہے۔ اور میں نے ان 10 دنوں میں آیت مودت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں گفتگو کی۔ رسول خدا کی رسالت کا اجر یعنی اجر رسالت اور رسول خدا کی زحمات و تکالیف جو دین مبین پہنچانے میں صرف ہوئیں، ان تمام کی اجرت رسول خدا کے قریبیوں کے ساتھ مودت اور محبت کو قرار دیا گیا۔ اس لیے کہ مودت محبت کا ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہر شے انسان کو بے معنی نظر آتی ہے، بلکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کو ہر شے پر ترجیح دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جس سے محبت کی گئی، جو محبوب ہے، محبوب کی صفتوں میں کھو جائے اور محبوب کو اپنی ذات پر بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ محبت، اجر رسالت محبت ہے، اجر رسالت دوستی نہیں ہے، اجر رسالت اچھا سمجھنا نہیں ہے،
بلکہ محبت کہا تاکہ لوگ آل محمد کو تمام چیزوں پر ترجیح دیں، آل محمد کو اپنی ذات پر ترجیح دیں اور خود کو آل محمد کی صفات میں فنا کر ڈالیں کہ جو کام، جو صفات آل محمد کی ہیں ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، خدا ترسی کو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو، والدین کے احترام کو، ہر ایک اچھے کام کو اپنے اندر پیدا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اہل بیت کے یہ کام ہے۔ رسول کی اہل بیت تمام محاسن اور تمام صفات جمیلہ، تمام صفات حمیدہ کی مالک ہستیاں ہیں، تو ان کے ماننے والا اور ان سے محبت کرنے والا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ کل میرے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا، تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، الا اگر مانگتا ہوں اور تم کچھ دینے کے لیے تیار ہوں تو الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں کے ساتھ محبت اختیار کرو۔ مودت وہ محبت ہے جو محبوب کے ساتھ روحانی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے ہوتی ہے، اور پھر خود کو محبوب کی صفات میں غرق کر دیا جاتا ہے اور خود کی ذات پر محبوب کو ترجیح دے دی جاتی ہے، تو ہمیں حکم ہوا کہ مودت اختیار کرو اہل بیت کے ساتھ۔ اگر ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کا نام ولایت بھی ہے، اگر ہم ان ہستیوں کی ولایت رکھتے ہیں، جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جو مجھے اپنا ولی مانتا ہے، جو مجھے اپنا سرپرست مانتا ہے، جو مجھے اپنے نفسوں پہ اولا بالتصرف مانتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی کو بھی اپنا ولی قرار دے، علی کی ولایت کا اور علی کے بعد اولاد علی جو ائمہ ہیں، معصوم ہیں، ان کی ولایت کا اقرار کرے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک لوگوں نے آل محمد کی ولایت کا ساتھ دیا، کس حد تک لوگوں نے آل محمد کے ساتھ محبت کو اختیار کیا۔ اس محبت کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے کربلا کے میدان میں۔ اب زیادہ وضاحت کرنے کا وقت نہیں ہے، کربلا کے میدان میں ذرا آ کر دیکھیے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے کتنے ہیں اور اہل بیت سے دوری اختیار کرنے والے کتنے ہیں۔ چند مٹھی بھر لوگ، چند لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور کئی کی تعداد میں لوگ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے میدان میں اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اپنی تلواروں کو سیکل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کو قتل کرنا ہے۔ میں کہوں گا دنیا والوں، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا یہ وہی حسین ہے جسے رسول نے کندھوں پہ اٹھایا؟ یہ وہی حسین ہے کہ رسول نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ بچپن کے عالم میں حسین مسجد میں داخل ہوئے، پیر سے پیر الجھا
اور زمین پہ گر گئے۔ رسول خدا دیکھ رہے تھے، اپنے نماز کے خطبہ کو روک دیا اور صفوں کو چیرتے ہوئے سیدھے وہاں پہنچے جہاں حسین گرے تھے۔ دنیا والوں نے مڑ کر دیکھا تھا، مدینہ رسول کا تھا، آج حسین کا نانا موجود تھے کہ حسین بچپن میں جب زمین پر گرے ہیں نا، کسی نے گرایا نہیں ہے، خود اپنے پاؤں کے ساتھ الجھنے سے حسین زمین پر گر گئے اور رسول خدا سے برداشت نہ ہوا، اللہ کی عبادت کو روک دیا، جمعہ کے خطبہ کو روک کر صفوں کو چیرتے ہوئے حسین پہ جا پہنچے۔ میں کہوں گا کہ مسلمانوں کو بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں اپنی نسلوں کو بتا دینا کہ حسین اگر اپنا پیر الجھنے سے گر جاتا ہے کو مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا، میں عبادت الہیہ کو ترک کر کے چھوڑ کے حسین پہ پہنچ جاتا ہوں۔ اگر کل یہی حسین گھوڑے کی زین سے گر جائے تو اس وقت میرے حسین کا کیا عالم ہوگا، اور اس وقت میں محمد کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کہیں حسین کو گھوڑے کی زین سے گرانے میں تمہاری اولادوں کا یا تمہارا ہاتھ نہ ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ رسول خدا نے حسین کو اٹھایا، واپس لے آئے، حسین کو اپنی گود میں بٹھایا اور اب دوسرا خطبہ شروع کیا، جمعہ کا دوسرا خطبہ شروع کیا۔ اس سے پہلے جمعہ کا ایک ہی خطبہ ہوا کرتا تھا، حسین کے گرنے سے جمعہ کے 2 خطبے شروع ہو گئے۔ دوسرے خطبہ کو شروع کیا اور اس کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، ھذا حسین، حسین کو گود میں بٹھایا ہوا ہے اور حسین کی طرف اشارہ کر کے نبیوں کا سلطان نبی فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، ھذا حسین، یہ میرا حسین ہے، فَعْرِفُوهُ، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ تمہیں اس حسین کی معرفت حاصل کرنے کا میں رسول حکم دے رہا ہوں، اسے پہچان لو۔ وَانْصُرُوهُ، اور جب حسین مدد کے لیے پکارے تو حسین کی مدد کے لیے پہنچ جانا۔ لیکن میں قربان جاؤں، مجھے کربلا کا میدان نظر آ رہا ہے، اور جب میدان کربلا میں میرے مولا حسین کربلا کے میدان میں آ کے کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد کو سنے، اور میری تو خیر ہے، تھوڑی دیر کے بعد مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اور تم میں کوئی غیرت مند ہے جو آئے اور رسول کی بیٹیوں کے پردوں کو بچا لے۔ جب میرے مولا نے فریاد اور استغاثہ کی آواز کو بلند کیا تو کوئی نہیں تھا جو فریاد پہ پورا اترتا۔ اب مولا کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ میرے در پہ آزار ہیں
اور جب میرے عباس کو نہیں چھوڑا، میرے علی اکبر کو نہیں چھوڑا، اور مجھ سے 6 ماہ کا علی اصغر چھین لیا، اب یہ حسین کو شہید کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اور میدان سے واپس آئے، خیموں کے دروازہ پر، اب بہن کے خیمہ کے دروازہ پہ پہنچے تو آواز دی، یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینۃ و یا فضۃ الجاریۃ امی زہرا۔ بہن زینب، بہن ام کلثوم، بہن رقیہ، اور میری لاڈلی بیٹی سکینہ، اور میری ماں کی کنیز فضہ، علیکن منی سلام، حسین کا آخری سلام قبول کیجئے۔ اندر سے آواز آئی، بھائی حسین آج اتنا بے بس ہو گیا کہ خیمہ کے دروازے پہ آ کے سلام کر رہا ہے، اور بہنوں بھائیوں کا تو کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حسین اندر آ جاؤ۔ مولا اندر خیمہ کے گئے اور فرماتے ہیں، اختی زینب ایدینی بثوب عتیق لا یرغب فیہ احد۔ بہن زینب مجھے ایک پھٹا پرانا بسیدہ لباس لا کر دو کہ میں زیب تن کر لوں، اور جسے کوئی رغبت نہ رکھتا ہو، اور میری شہادت کے بعد مسلمانوں نے میرے لباس کو لوٹ لینا ہے، کوئی ایسا لباس لا کر دو جو اتنا ناکارہ ہو کہ کوئی میرے لباس کو لوٹ کر حسین کے جسم کو عریان نہ کر دے۔ عجب نہیں کہ میری بی بی عالیہ بی بی نے کہا ہو کہ حسین کربلا کا میدان ہے، کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو اتنا مجبور مت کر، بھائی حسین اپنے آپ کو اتنا لاچار مت سمجھ، اور تو وہ ہے جس کے لیے جنت سے لباس آتا تھا، جبرائیل دروازے پہ دکلباب کر کے کہتا تھا، بی بی انا خیاط الحسین، انا خیاط الحسن، انا خیاط الحسنین، میں تو حسنین کا درزی جنت سے لباس لایا ہوں، لیکن آج پھٹا پرانا لباس مانگ رہے ہو، اس لیے مانگا کہ یہ مسلمان میرے لباس کو لوٹ کر مجھے عریان چھوڑ کے کربلا کی گرم ریت پہ نہ چلے جائے۔ مولا الوداع ہوئے، جب الوداع ہوئے نا تو ایک ایک سپاہی جب الوداع ہوتا تھا تو مولا خود ان کو گھوڑے پہ سوار کرتے تھے۔ اب باری ہے حسین کے سوار ہونے کی۔ عزادارو مقتل نے لکھا، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، کبھی میرے مولا دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں دیکھتے تھے، اور کوئی نظر نہیں آیا، اور نہ عباس نظر آئے، نہ علی اکبر نظر آیا، نہ حبیب نظر آیا، نہ مسلم نظر آیا، اور نہ زہیر ابن کین نظر آئے۔ مولا نے ایک بین کیا، اینا اینا ابا الفضل العباس، اینا اینا علی الاکبر، اینا اینا
جا، ہر ایک جانثار کو آواز دے کر بلاتے ہیں، اور میرے مولا آنکھوں میں آنسو جاری ہے اور فرماتے ہیں، ایک درد بھرا جملہ کہا میرے مولا نے، فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبون۔ اے میرے جوانوں، اے میرے بہادروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں بلا رہا ہوں اور مجھے کوئی جواب نہیں دیتے۔ کٹے ہوئے گلوں سے آواز آئی، مولا ہمیں موت نے مار ڈالا ہے اور زندگی دلا دو، ہم دکھا دیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کیسے اشقیاء آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزادارو، سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نصیب نہ ہو، اور میرے مولا جیسے ہوا ذوالجناح پہ سوار ہوئے، اب گھوڑے سے کہا چل میرے رہوار۔ کیا ہوا کہ گھوڑا حرکت نہیں کرتا، اور میرے مولا فرماتے ذوالجناح کیا تو بھی حسین کو چھوڑ گیا؟ ذوالجناح نے اپنی بے زبانی میں اشارہ کیا اپنی ٹانگوں کی طرف کہ مولا میری ٹانگوں کی طرف تو دیکھیے۔ کیا دیکھا کہ حسین کی ننھی سکینہ اور گھوڑے کو پکڑے کھڑی ہے اور رو کے کہہ رہی ہے میرے بابا کا ذوالجناح، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، صبح سے جو میدان میں گیا ہے وہ واپس لوٹ کے نہیں آیا، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا۔ مولا گھوڑے سے اترے اور بیٹی کو تسلی دی، خیموں کی طرف بھیجا، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، اشقیاء کی طرف بڑھے اور پوچھتے ہیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، رسول خدا کا نواسہ ہوں اور فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں۔ ہر ایک کہتا ہے حسین، اب تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، ہم سب تجھے جانتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تو پھر مجھے قتل کرنے کے لیے چاروں طرف سے آمادہ کیوں ہو؟ کہتے ہیں بے بغضنا بے عبید، ہم تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور تیرے باپ کے بغض میں کہ اس نے احد میں بدر میں ہمارے بزرگوں کو مارا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزید کو پتا چلا اور امام کا سر یزید کے دربار میں پہنچا تھا تو یزید ملعون نے فخری انداز میں کہا تھا لیتا اشیاخی ببدر شاہدو، کاش میرے بدر والے بزرگ آج آ کر دیکھتے کہ میں نے آل محمد سے اور محمد سے تمہارے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ عزادارو، مولا سے جنگ شروع ہوئی، علی کے فرزند نے ایسی تیز جنگ کی کہ مقتل نے لکھا کہ علی کے فرزند کے سامنے بھیڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے شامی نظر آتے ہیں، اور بعض نے مورخین نے تو یوں لکھا کہ کوفہ کے دروازہ تک یزیدی فوجیں جا لگی تھیں۔ مولا اتنی تیز جنگ کر رہے تھے اور نہ جانے کئی کو فنار کر چکے تھے، واصل جہنم کر چکے کہ مولا واپس لوٹ رہے ہیں کہ آواز قدرت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، حسین تو یہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا اور تو وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہے۔
شجاعت دکھانے کا موقع نہیں ہے، حسین یہ وعدہ نبھانے کا وقت ہے، اور میرے دین کی کشتی ڈگمگا رہی ہے، اور میرے دین کو یزید سے خطرہ ہے، حسین اور کربلا کے بن میں، اور میرے دین کو یزید اور یزیدیوں سے بچا لے۔ میرے مولا نے ہاتف غیبی کی آواز سنی تو میرے مولا نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بھاگتے ہوئے شامی واپس لوٹے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، مولا کے جسم کو چھنی کر دیا، جسم پہ زخموں سے چور چور، حسین کا لاڈلا زین، حسین نبی کا لاڈلا اب زین ذوالجناح پہ سنبھل نہیں پایا، گھوڑے سے زین سے زمین پہ اترے اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے۔ جب حسین نے سجدہ دیا تو آواز فرشتوں کو آئی، آدم کے رقیبو اب دیکھو، آواز فرشتوں کو آئی، آدم کے رقیبو اب دیکھو، کس شان سے میری وحدت کی انسان گواہی دیتا ہے، اور دیکھو حسین میری وحدانیت کی کیسے گواہی دے رہا ہے۔ مولا سجدے میں آئے اور شمر ملعون نے آ کے سر تن سے جدا کیا، کربلا کی سرزمین میں زلزلہ آیا، آواز آئی، ہاتف غیبی نے آواز دی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اور دنیا والو، حسین کو قتل کر دیا گیا، حسین کو ذبح کر دیا گیا۔ ذوالجناح خالی زین کے ساتھ دوڑتا ہوا خیام کی طرف آیا، ننھی سکینہ نے دوڑ کر ذوالجناح کو اپنے قریب کیا اور رو کے پوچھتی ہے، اور میرے بابا کے ذوالجناح، ابو عبداللہ قتلا عطشان نمسو گیا، اور مجھے بتا تو صحیح آخری وقت میرے بابا کو اور کسی نے پانی پلایا تھا یا یوں ہی حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال یا قاضی الحاجات اقضی حوائج المؤمنین والمؤمنات یا شافع الامراض اشف مرضان المؤمنین والمؤمنات یا غافر الذنوب اغفر ذنوب المؤمنین والمؤمنات۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس عشرہ محرم الحرام میں دی گئی خدمت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ الاثر ٹیلی ویژن والوں کو کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما۔ جن لوگوں نے دامیں درہمیں سخنے یہاں شرکت کی ہے تمام کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما،
جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ انہیں شفائے کلی عطا فرما، خصوصاً میری اہلیہ بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، گلزار حسین خان آف 55 شمالی سرگودا بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، میری ہمشیرہ بیمار رہتی ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد میرے چچا مظہر حسین خان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، میرے والد بزرگوار خان غضنفر علی خان اور میری والدہ اعجاز فاطمہ کے درجات بلند فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، اور دیگر مومنین مومنات ہمارے رشتہ دار غیر رشتہ دار قریبی غیر قریبی جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ مولانا مغیث علی مولانا معید حسن عسکری کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق اور عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرما، اور آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم بحق محمد و آل الاطہار۔ اللہم